کبھی کبھی انسان کی زندگی میں کچھ ایسے حالات آ جاتے ہیں جس سے ہر طرف پریشانیاں گھیر لیتی ہیں، رزق میں تنگی محسوس ہوتی ہے، گھر کے مسائل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، دل بے چین رہتا ہے، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے اور انسان سوچتا ہے کہ آخر میری مشکلیں کب ختم ہوں گی۔ اور ایسے میں صرف دنیاوی اسباب ہی نہیں بلکہ اپنی رب کی طرف بھی رجوع کرنا چاہیے، اور قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتی ہے۔ قرآن پاک کی ایک بہت عظیم صورت ہے سورہ بقرہ۔ اللہ تعالیٰ نے پریشان حال لوگوں کے لیے سورہ بقرہ نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میرے بندے پریشان بھی ہوں گے، ان پر مصیبتیں بھی آئیں گی اور وہ مجھ سے دعا مانگیں گے اور میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے سورہ بقرہ جیسا تحفہ نازل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کے بارے میں اور اس کی فضیلت کے بارے میں بہت سی حدیث بیان کی ہیں، اسپیشلی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ان کی بہت فضیلت ہے۔ آج کے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گی سورہ بقرہ کو ریگولرلی پڑھنے سے کس طرح آپ کے حالات بالکل بدل جاتے ہیں، اور اپنا ایکسپیرینس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ اتنی لمبی صورت آپ نے کس طرح پڑھنی ہے۔ آپ بس میرے کہنے پر ایک دفعہ یہ صورت پڑھنا شروع کر دیں، نیت اچھی رکھیں اور جو بھی آپ کی خواہش ہے نا، آپ کی ضرورت ہے، آپ کی نیت ہے، اپنے ذہن میں رکھ کر سورہ بقرہ کی تلاوت اس طرح سے شروع کر دیجئے۔ میں آپ کو آگے چل کر ساری ڈیٹیل بتاؤں گی، بہت آسان طریقہ ہے، آپ ولاگ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ تو پلیز ویڈیو کے سبھی پوائنٹس کو اکنالج کیجیے گا اور مجھے کامنٹس باکس میں بتائیے گا کہ آپ لوگ کو میرا آج کا ولاگ کیسا لگا۔ مائی ڈیئر ونس، دیکھیں جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے نا، تو اس گھر میں شیطان نہیں رہتا، وہاں سے دور بھاگ جاتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم سورہ بقرہ کو کھولتے ہی نہیں ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم اگر ڈیلی قرآن پاک پڑھتے بھی ہیں نا تو بس چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ نہیں پڑھتے ہم۔ آئیں اس صورت کو کس طرح سے پڑھنا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہوگا اور سب چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی، اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے اور میں ہمیشہ وہی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جسے میں آلریڈی پڑھ چکی ہوتی ہوں، جس کا مجھے بہت فائدہ ہوا ہوتا ہے۔ دیکھیں سورہ بقرہ جب ریگولرلی پڑھتے ہیں نا تو آپ کے گھر میں شیطان جو ہوتا ہے نا وہ بھاگ جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ شیطان بھاگ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر سے نگیٹیوی انرجی جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی رشتہ دار یا کوئی بھی انسان آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ کو پریشان کر رہا ہے، اگر آپ کو مالی دقت ہے، گھر میں کوئی جنات ہیں، آپ کو نظر لگ جاتی ہے، بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، آپ کے مال میں برکت ہی نہیں رہتی، آپ کی کمائی یا انکم ٹھیک ٹھاک ہے مگر اس میں برکت نہیں ہے، اگر اس طرح کی کوئی بھی پریشانی ہے نا تو یہ سب شیطانی انرجی ہے جو آپ کے گھر میں ہر وقت رہتی ہے، آپ کے گھر میں برکت نہیں ہے، یہ سب شیطانی حرکات ہیں۔ تو اس قسم کی جو بھی نیگیٹیوی انرجی ہے وہ آپ کے گھر سے نا بالکل دور چلی جائے گی جب اس صورت کو اس طریقے سے آپ پڑھیں گے ڈیلی بیسس پر۔ کوئی شخص آپ کو نظر نہیں لگائے گا، کہ کسی حاسد کی نظر سے آپ بچے رہیں گے، حسد سے دور رہیں گے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں نا جو نیگیٹو ہیں، جو شیطانی قوتیں ہیں۔ لیکن سورہ بقرہ کی جب آپ تلاوت کرتے ہیں نا تو یہ ساری شیطانی چیزیں آپ کے گھر سے باہر چلی جاتی ہیں، گھر میں برکت کا نزول ہوتا ہے۔ اپنے ایسے نہیں کرنا کہ 3 سے 4 دن پڑھ لیا، پھر 5ویں دن چھوڑ دیا، پھر 15 دن ریگولرلی پڑھ لیا، پھر 16ویں دن آپ نے چھوڑ دیا، آپ بھول گئیں، کسی کام کی وجہ سے آپ نے صورت نہیں پڑھی، تو اس طرح نہیں کرنا ہے۔ آپ کو پوری کانسسٹنسی سے، پورے فوکس سے، پوری استقامت کے ساتھ ریگولر بیسک پر یہ صورت پڑھنی ہے، اور پڑھنی کس طرح ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں، بہت ایزی وے میں ہے، اس طرح آپ اسے ڈیلی پڑھ سکتی ہیں، اور آپ یقین کریں سورہ بقرہ میں ڈیلی پڑھتی ہوں وداؤٹ اینی گیپ، میں روز پڑھ رہی ہوں اور کسی نہ کسی طرح میں ٹائم نکال ہی لیتی ہوں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، کیونکہ دیکھیں قرآن پاک پڑھنا ہماری کامیابی ہے، ہماری سکسیس ہے،
ہماری دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہم اس چیز کے لیے ٹائم نہیں نکالیں گے تو کس چیز کے لیے نکالیں گے؟ اٹس ناٹ امپورٹنٹ تھنگ ٹو ڈو۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں سورہ بقرہ پڑھنے سے میری زندگی کس طرح بدل گئی، الحمدللہ میرے حالات کس طرح سے چینج ہوئے۔ اور جن دنوں میں آپ پڑھ نہیں سکتی نا، ان دنوں میں آپ اسے سن لیں۔ اور وہ صورت ہے نا اینڈ کی جو اس کی 2 صورتیں ہیں نا، امر رسولو سے شروع ہو رہی ہیں، یہاں سے لے کر آپ نے اینڈ تک اس کو اسی طرح پڑھنا ہے، اور بالکل چھوٹی سی ہے، آؤٹ لائن کی ہے، آپ اپنی ڈیلی آرام سے اسے پڑھ سکتی ہیں۔ آپ یقین کریں یہ آخری 2 آیتیں آپ ریگولر پڑھیں گی نا، تو آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی ہر خواہش کو پورا کر دے گا۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ میں استقامت کے ساتھ سورہ بقرہ پڑھ رہی ہوں اور 20ویں اور 21ویں دن میری پریشانی دور ہونے لگ گئی تھی، میری پریشانیاں حل ہونے لگ گئی تھیں۔ اور دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بھی 20ویں اور 21ویں دن بھی آپ کی پریشانی بھی ختم ہو جائے۔ آپ کا جب تک مسئلہ ریزالو نہیں ہوتا نا، آپ نے اس تلاوت کو جاری رکھنا ہے۔ کبھی کبھی انسان کسی بڑے وظیفے یا لمبی دعاؤں کا محتاج نہیں ہوتا، اسے بس اللہ کے کلام کے ساتھ ایک سچا تعلق چاہیے ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ایسی آیتیں جنہیں پڑھ کر دل کو ایک عجیب سا سہارا محسوس ہوتا ہے۔ میں نے خود ان آیات کو اپنی زندگی میں پڑھا ہے، اور میں نے محسوس کیا ہے جب انسان اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر کے قرآن کی طرف رجوع کرتا ہے نا، تو دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، ان آیات کو صرف اس نیت سے نہ پڑھیں کہ آج پڑھا اور کل ہر مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ قرآن کو جادوئی نسخہ نہیں، قرآن ہدایت، رحمت اور اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے۔ آپ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر رات کو پڑھ سکتی ہیں، اطمینان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور اللہ سے اپنے دل کی بات کرتے ہوئے۔ اور جب آپ دعا کریں تو صرف اپنی مشکل ختم ہونے کی دعا نہ کریں، یہ بھی کہیں کہ یا اللہ میرے لیے وہ فیصلہ فرما جو میرے حق میں بہتر ہے، میرے دل کو اپنے فیصلے پہ راضی رکھ دے اور مجھے اپنے کلمے سے وابستہ رکھ۔ کیونکہ اصل سکون صرف مسائل ختم ہونے میں نہیں، اصل سکون اس یقین میں ہے کہ میرا رب میرے حال سے بے خبر نہیں۔ اگر آپ بھی سورہ بقرہ کی ان آخری 2 آیات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتی ہیں تو آج رات سے شروع کریں، اور اگر یہ بات آپ کے دل کو لگی ہو تو اسے کسی ایسے شخص کے ساتھ ضرور شیئر کریں جس کا دل اس وقت کسی پریشانی سے گزر رہا ہے۔